السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے پیوریفیکیشن کا، اور ہماری جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے المسح علی الخفین، یعنی جرابوں پر یا خفین، موزے جس کو کہتے ہیں، جو چمڑے کے بنے ہوئے، خف کہتے ہیں جو چمڑے کے بنے ہوئے موزے ہوں ان کو خفین کہا جاتا ہے، یعنی دو موزے، تو ان پر مسح کرنا۔ اس ٹاپک کا تعلق جو ہے وہ وضو کے ساتھ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو مسح ہے یہ وضو میں ہی کیا جائے گا، اس کا غسل سے یا تیمم وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوران وضو اگر ایک شخص نے موزے پہنے ہوئے ہیں اور وہ وضو کرتے ہوئے جب پاؤں دھونے کی باری آئے، اس وقت پاؤں دھونے کے بجائے وہ اپنے موزوں پر مسح کر لیں۔ تو اس تعلق سے احادیث موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر کئی موقعوں پر اپنے موزوں پر مسح کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ اگرچہ بعض ہمارے ہاں افراد ایسے ہیں کہ جو اس عمل کا انکار کرتے ہیں اور اس کو نہیں قبول کرتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح روایات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چمڑوں پر مسح کرنا، چمڑے کے موزے ہیں ان پر مسح کرنا، اس پر تو جو علماء اہل سنت ہیں اور الحدیث ان کا سب کا اتفاق ہے۔ البتہ اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ اگر یہ موزے کپڑے کے ہوں، جن کو ہم جرابے کہتے ہیں، اگر یہ باریک کپڑے کے ہوں تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس مسئلے کے اندر ایک معمولی سے اختلاف ہے، اور اکثر علماء کا میجورٹی جو اسکالرز ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث کے اندر، سنن نسائی میں، سنن ابو داؤد کے اندر جوربین پر مسح بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر بھی مسح فرمایا ہے۔ اور جراب کہتے ہیں اس کو، کپڑے کو جو پاؤں پر پہنا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم آج کل جرابیں کہتے ہیں، تو جو جرابیں کپڑے کی بنی ہوئی ان کو جراب کہا جاتا ہے عربی میں، اور جو چمڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہے ان کو خفین کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اس کے متعلق ہماری اس کتاب کے اندر العلی المدیہ کے اندر 3 احادیث ہیں، ان کو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ جناب حمام بن حارث جو کہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت جریر بن عبداللہ بال ثم توضأ ومسح علی خفین، کہ میں نے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ قضاء حاجت کے بعد وضو کیا، اور پھر انہوں نے دوران وضو کے آخر میں انہوں نے اپنے خفین پر یعنی موزوں پر مسح کیا۔ ثم قام فصلی، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھی۔ فسئل فقال، تو آپ سے پوچھا گیا اس مسئلے کے بارے میں، تو فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل هذا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے۔ اور جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں، بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، تو ان کی رائے یہ تھی کہ ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر جو مسح کیا ہو وہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کیا ہو۔ لیکن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ سب سے آخری مسئلہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل جریر بن عبداللہ البجلی جو ہیں وہ ایمان لائے تھے، اور سورۃ المائدہ اس سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جرابوں پر اور موزوں پر مسح جو ہے وہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری زندگی کے اندر بھی۔ اسی طرح جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ ایک جگہ پر رکے جو کہ سباطۃ قوم تھا، یعنی جہاں پر لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے۔ فبال قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کچرے کی وجہ سے، جو کچرا وہاں پھینکا گیا تھا اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ پیشاب فرمایا۔ ثم دعا بماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا۔ فجئتہ بماء فتوضأ، تو پھر میں پانی لے کر آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوران وضو جو ہے وہ اپنے موزوں کے اوپر مسح فرمایا۔ اسی طرح آخری حدیث ہے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی سفر، کہ ایک موقع پر میں نے رسول کے ساتھ سفر میں تھا، رات کا وقت تھا۔ فقال امعک ماء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ مغیرہ تمہارے پاس پانی ہے؟ قلت نعم، تو میں نے کہا جی ہاں پانی موجود ہے۔ فنزل عن راحلتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو اونٹنی تھی اس سے آپ صلی اترے۔ فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، اور چلے یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ ثم جاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے قضاء حاجت کے لیے، واپس تشریف لائے۔ فافرغت عليه الاداوة، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو برتن تھا میرے پاس پانی کا، اس سے پانی ڈالنا شروع کیا۔ فغسل وجهه ويديه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا۔
وعلیہ جبۃ من صوف، اور سردیوں کے دن تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹا اونی جبہ جو ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا. فلم یستطع ان یخرج ذراعیہ منها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بازو تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کف تھے، یہ اتنے تنگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بازو نکال نہ سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، تو سیدنا مغیرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بٹن کو کھولا اور اپنے بازو کو ایسے اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے بازو باہر نکال لیے. حتیٰ اخرجہ من اسفل الجبہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو جبے کے نیچے سے اپنے بازو نکالے. یعنی اس باریک بینی سے انہوں نے دیکھا، اس قدر انہوں نے غور سے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. فغسل ذراعیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو کو دھویا. ثم مسح براسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر مسح فرمایا. ثم اهویت لانزع خفیہ، تو پھر مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، موزے پہنے ہوئے، تو میں جھکا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتاروں تاکہ آپ پاؤں دھو لیں. فقال دعهما فانی ادخلتهما طاہرتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغیرہ چھوڑ دو، میں نے ان دونوں کو پہنا تھا، اس وقت میں حالت وضو میں تھا، یعنی وضو کر کے میں نے موزے پہنے ہیں. فمسح علیہما، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موزوں کے اوپر مسح فرمایا. تو یہ 3 احادیث ہیں. ان سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا ہے. تو موزوں پر مسح کرنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب یہاں پر موزوں کے مسح کے تعلق سے چند مسائل میں ذکر کرتا چلوں کہ موزوں پر مسح جو ہے وہ اگر ایک شخص اپنے گھر پہ موجود ہے، اپنی سٹی میں، اپنے شہر میں، تو پھر وہ 1 دن اور 1 رات مسح کر سکتا ہے. 1 دن 1 رات سے مطلب یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں مسح کر کے پڑھ سکتا ہے. یعنی جب اس نے مثال کے طور پہ موزے پہنے وضو کر کے اور اس نے اپنے موزے پہن لیے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ نمازیں پڑھتا رہا، پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، پھر اس نے وضو کیا، مثال کے طور پہ اس نے فجر کی نماز پڑھی وضو کے ساتھ، موزے پہن لیے، پھر وہ سو گیا، پھر وہ اٹھا ظہر کی نماز کے لیے. تو اب ظہر کی نماز کے لیے جب اس نے وضو کیا تو اس نے اپنے موزوں پر مسح کیا. تو اس کی جو پہلی نماز ہوئی مسح کے ساتھ وہ ظہر کی نماز تھی. اب وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں وہ مسح کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. پھر اگلے دن کی جو ظہر ہوگی وہ پڑھنے کے لیے اس کو پہلے موزے اتار کر اس کو دوبارہ سے پاؤں دھونے پڑیں گے. تو یہ اس کے لیے اس شخص کے لیے جو مسافر نہیں ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے، شہر میں موجود ہے. اور جو مسافر ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتوں کی یعنی 15 نمازوں کی اجازت دی ہے کہ وہ 15 نمازیں جو ہیں وہ مسح کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب آپ جراب پہنے تو آپ نے وضو کیا ہوا ہو، اور جرابیں بھی پاک ہونی چاہیے. وضو کر کے پاؤں دھو کر پھر انسان نے اگر جرابیں پہنی ہو تو پھر وہ مسح کر سکتا ہے. اور اگر اس نے بغیر وضو کے اس نے جرابیں پہنی تھی تو اب وضو کرنے کے لیے اس کو دوبارہ وہ جرابیں اتارنی پڑیں گی. تو یہ چند ایک مسائل ہیں مسح کے تعلق سے. یہاں مجھے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے مسح کے تعلق سے، موضوع پر مسح کے تعلق سے یہ بات فرمائی، اور بڑی ہی بہترین نصیحت ہے میرے اور آپ کے لیے. فرمایا کہ لو کان الدین بالرأی، کہ اگر دین جو ہے وہ عقل کا اور رائے کا اور میری اور آپ کی سمجھ کا نام ہوتا تو پھر جو جرابوں کی نیچے والی سائڈ ہے اس پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا بنسبت اوپر والی سائڈ کے. ہم جو مسح کرتے ہیں ہم پاؤں کے اوپر والی سائڈ کے اوپر مسح کرتے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو واقعتاً جو زیادہ خراب جگہ ہوتی ہے وہ نیچے کی جگہ ہوتی ہے. تو اگر صاف کرنا مقصود ہوتا تو وہ نیچے کی جگہ کو صاف کیا جاتا. لیکن دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ نے نیچے والی جگہ کو صاف نہیں کرنا، آپ نے اوپر پاؤں کے اوپر مسح کر لینا ہے. تو یہاں پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو کہ ہر معاملے کے اندر اپنی عقل نہیں چلایا کرو. اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ بغیر عقل کے ہے، نہیں، دین کے اندر عقل موجود ہے، حکمت موجود ہے، مصلحت موجود ہے، بہت سارے احکامات میری اور آپ کی آسانی کے لیے دیے گئے ہیں. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بے شمار فوائد رکھے ہیں. اور آج کی جو عقل سلیم ہے، ہماری جو لاجکس ہے اس کو تسلیم بھی کرتی ہیں دین اسلام کے احکامات کو، چاہے وہ شادی بیاہ کے تعلق سے ہوں، وہ تجارت کے تعلق سے ہوں، وہ ہماری پولیٹکس کے تعلق سے ہوں، وہ ہمارے روزمرہ کی روٹین کے تعلق سے ہوں، ہماری عبادات کے تعلق سے ہوں. ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین نے لاجکس کو رکھا ہے ہمارے لیے، ہماری سمجھ کے لیے. لیکن اگر کہیں پر کسی مسئلے کے تعلق سے ہمیں لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شریعت نے یہ مسئلہ کیوں بیان کیا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں لاجک کو پریفر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دین کو پریفر کرنا چاہیے. یہ بات مانتے ہوئے کہ ممکن ہے کہ آج ہماری لاجک اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہو، لیکن کل کو ممکن ہے کہ ایک ریسرچ ہمیں بتا دے کہ یہ چیز زیادہ بہتر تھی ہمارے لیے. تو لہٰذا ہر معاملے کے اندر اپنی لاجک، اپنی چیزیں ہمیں ظاہر نہیں رکھنی چاہیے. بسا اوقات اللہ رب العالمین کی حکمت کو بھی مان لینا چاہیے. جیسے آج کل بہت سے لوگ
داڑھی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جس کی کیا لاجک ہے، پردے کے تعلق سے کہہ دیتے ہیں جس کی کیا لاجک ہے، اور جی یہ جو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو آج کل کی دنیا کے اندر چل نہیں سکتے، آج کل کے اکانومی میں چل نہیں سکتے، آج کل کے ماحول میں چل نہیں سکتے، یہ تو پرانے مسائل ہیں جو آج کل کے مولوی بیان کر رہے ہیں۔ تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، یہ تا قیامت جب تک یہ دنیا موجود ہے یہ احکامات چلتے رہیں گے، اور ان کا فائدہ ہم سمیٹتے رہیں گے، چاہے آج ہماری لاجک اس کو مانے یا نہ مانے۔ تو اس میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ موضوع پر مسا کے تعلق سے بھی ہے۔ تو آج کے اس ٹاپک کے اندر ہم نے اس کو سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔